ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر جادو کس نے کیا اور کیسے کیا، یہ جاننے کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے آج پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ معلوم کرنے کا وظیفہ ہے کہ جادو جو ہے وہ ہم پر کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے، کیونکہ اکثر جب جادو کے مسائل کا شکار لوگ مختلف بزرگوں کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پر جادو کیا کس نے ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تشخیص ہونا چاہیے کہ کیا واقعی آپ پہ جادو کا کوئی اثر ہے، اور اگر اثر ہے تو پھر پہلا سوال جو مریض آ کے کرتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں، شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جادو ہم پر کیا کس نے ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے گا تو وہ بندہ بزرگ جو ہے وہ صاحب علم ہے تو شاید اس کو یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہوں، لیکن موسٹلی ہو یہی رہا ہے کہ وہ بس تکے لگا کے مس گائیڈ کر دینے سے یہ ہوتا ہے کہ خاندانی رنجشیں اور دشمنیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اس وظیفے کی ضرورت جو ہے، اس عمل کی ضرورت پیش آئی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس کو کریں اور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ پر یہ جادو کس نے کیا ہے اور کیسا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آج یہ عمل میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ ٹھیک ہے شفا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے کہ جس قسم کا بھی کوئی جادو ہو، پہلے میں بھی بتا چکا ہوں، تو اس کے بہت ساری آیات ہیں، سورہ یونس کی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ والناس، ان کے پڑھنے سے بھی یہ ختم ہوتا ہے۔ تو مختلف اس پہ آپ کو وظائف مل جائیں گے، لیکن یہ ایک یعنی کہ مختلف چیز ہے کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ آپ پر یہ شرارت اگر ہے تو کس نے کی ہوئی ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ جان لیجئے کہ یہ کرنا کیسے۔ آپ نے بہت ہی آسان وظیفہ ہے، ہر بہن بھائی کر سکتا ہے۔ میں ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہوں گا، مختصر بتاتا ہوں کہ جناب آپ جب سب اعمال سے فارغ ہو جائیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں پھر بتلا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اس کے رزلٹ بہت پرفیکٹ ملتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کسی ایسے گھر میں بزرگ سے یہ کروا لیں جو 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، کیونکہ اب ہم نماز تو پڑھیں نا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی اور ہم یہ کر کے ہمیں وہ ہو جائے تو اس سے ذرا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، پتہ ان کو بھی چل جاتا ہے، لیکن ان کو کافی کاوش کرنی پڑتی ہے، کافی دن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک پاسا اور مطلب کوئی 5 وقت نمازی کو بزرگ ہے تو اس کو یہ جلد فوراً جو ہے وہ کوئکلی اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ خیر، میں وظیفے کی طرف آتا ہوں یا عمل کی طرف آتا ہوں، وہ سن لیجئے، آگے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس نے کرنا ہے یا کس نے نہیں کرنا۔ تو وظیفہ ہے یا جبارو یا قہارو، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ جب آپ ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں اور سونے کے لیے اپنے بستر پر جا رہے ہوں، تو باوضو ہو کر سوتے وقت آپ نے 5 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 5 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 300 بار یا جبارو یا قہارو، 300 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر 5 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر دم کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ پاک ایسا سبب بنائیں گے کہ آپ کو خواب میں یہ نظر آ جائے گا کہ کون دشمن آپ پر جادو کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے، کیا چیز اس نے، کیا پروسیس اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ مجھ سے کمنٹس میں ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا، کوئی بات پھر بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو واٹس ایپ نمبر پہ بھی بات ہو سکتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔